السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کمانڈر کیکامینوس یانس کی میت کے پاس کھڑا کہہ رہا تھا، الپرسلان جب تک اپنے ہی خون میں نہیں ڈوب جاتا اس کی روح تڑپتی رہے گی۔ شہزادی کہتی ہے خداوند گناہوں کو معاف کرے۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوکاس وہاں پر کمانڈر کو پکڑ کر کہتا ہے، بادشاہ کو یانس کے بارے میں تم نے بتایا ہے نا؟ جانتا ہوں۔ کمانڈر کہتا ہے، مجھ پر نہیں جنرل، یانس کو قتل کرنے والے الپرسلان پر توجہ مرکوز رکھیں، انکار مت کرو۔ دوکاس کہتا ہے، مکتوب لے جانے والا سونے کی بات کر رہا تھا، سونے کی، مگر فکر کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں یانس کے قتل عام کی بات کہاں سے پتہ چلی؟ کمانڈر کہتا ہے، زیادہ سونا لینے والوں سے پتہ چلا ہے۔ سیلیوس یانس سے اتنا وفادار نہیں تھا، مگر اپنی معلومات بادشاہ تک نہیں، مجھ تک پہنچانی تھی۔ دوکاس کہتا ہے، قسطنطنیہ لوٹ رہے ہو تم؟ کمانڈر کہتا ہے، میرے چاہے بغیر کوئی بھی مجھے واسپورکان سے نہیں بھیج سکتا ہے، کوئی بھی نہیں۔ جانتا ہوں کہ آپ بادشاہ کو دھوکہ دینے کے لیے یانس کی بجائے اس سلجوکی کا سر بھیجنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ سب شہزادی اودوکیا کے لیے کر رہے ہیں، اور بادشاہ کے یہ سب پورے اہتمام سے سننے کا مجھے یقین ہے، اور تم مجھے دھمکی دے رہے ہو۔ دوکاس کہتا ہے، وہ اس کی گردن پر وہاں پر کھنجر رکھ دیتا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے، کامیابی کا موقع پیش کر رہا ہوں۔ جس کے بعد وہ کھنجر نیچے کر کر کہتا ہے، جنرل، اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر جنگل کے اندر الپرسلان صاحب اپنے آدمیوں کے ساتھ بخیریت واپس جا رہے تھے۔ ادھر سلطان چاغری صاحب کے ہمراہ بیٹھے کھیل رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ہم نے سالوں پہلے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، مستقل سلطنت قائم کرنا طے کیا تھا، اور اب ہمارے کیے گئے اس فیصلے کی رعایت کیوں نہیں رکھ پا رہے ہیں بھائی جان؟ چاغری صاحب کہتے ہیں، آپ کے حکم پر الپرسلان اور سلیمان کو تلوار تھامے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، یاد رکھیں کہ بادشاہ ہر حملے کے بعد سلطنت کو پہنچنے والے بڑے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے، مگر ولی عہد الپرسلان اپنی نافرمانیوں سے مملکت کو مشکل میں ڈال رہا ہے۔ اتنے میں ہی دربان آ کر کہتا ہے، الپرسلان اور رتاب حسن تشریف لائے ہیں سلطان۔ سلطان کہتے ہیں، اسے آنے دو۔ چاغری صاحب کہتے ہیں، بادشاہ۔ ادھر دوسری جانب ہم لوگ دیکھتے ہیں الپرسلان صاحب آگے پہنچتے ہیں۔ ینال صاحب کہتے ہیں، روایات سے نابلد، احکامات کے خلاف جانے والا بے لگام گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، بالکل تمہاری طرح الپرسلان۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں، بے لگام گھوڑا اپنے مالک کے نہ ہونے کی وجہ سے تنہا گھومتا پھرتا ہے، مگر اپنے ہی خونی لوگوں سے غداری نہیں کرتا ہے۔ ینال صاحب سن کر کافی مایوس ہوتے ہیں۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں، خیر تو ہے قندوری صاحب، زلدان میں بنایا گیا منصوبہ کام نہ ہی آنا؟ قندوری صاحب کہتے ہیں، ہمارے واپس لوٹ کر آنے سے نہ خوش ہوں گا آپ؟ استغفر اللہ، آپ کے بخیریت لوٹنے پر ہم خوش ہیں۔ ہماری پریشانی کی وجہ خدمت میں پیش ہونے پر چاغری بیگ کی جانے والی سرنجش ہے۔ الپرسلان صاحب اس کے پاس آ کر کہتے ہیں، صورتحال جو بھی ہو، ہمارے سلطان اپنے بھائی جان کی نہیں لیں گے، یہ بات ہمیں پتہ ہے، مگر تمہاری ایک غلطی سے معاملہ اگر تمہاری جان کا ہوا تو ان کا ہاتھ بھی نہیں کانپے گا۔ اس کے بعد الپرسلان صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں، سلطان کہتے ہیں، صحت یابی نصیب ہو حسن صاحب۔ حسن صاحب کہتے ہیں، آپ کا شکریہ سلطان، پہلے اللہ اور پھر الپرسلان صاحب کی وجہ سے جان سلامت ہے۔ چاغری صاحب کہتے ہیں، اپنے کام کو ثابت کر دیا بیٹا، شیر نے پنجہ مارا اور اپنی مطلوبہ چیز حاصل کر لی۔ سلطان کہتے ہیں، عطا بے کی تمہارے نزدیک اہمیت سے واقف ہوں الپرسلان، مگر تمہارا یہ کام قوانین کے خلاف ہے، ایک ولی عہد کے لائق یہ ہے سب کچھ کرنا، بتاؤ۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں، خاص حالات پر خاص قوانین ہی لاگو ہوتے ہیں سلطان، میرے نزدیک عطا بے کی جان تمام دنیا کی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور پھر مرو قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ سلیمان کی بیوی اقصیٰ کو آواز لگاتی ہے اور کہتی ہے، ادھر آؤ اقصیٰ خاتون، بغیر بتائے تم قبیلے سے باہر کس مل میں گھسی جا رہی ہو؟ اقصیٰ خاتون کہتی ہے، اصل میں تم بتاؤ کہ یہ بے فکر کس لیے کی جا رہی ہے کاراجہ خاتون؟ کاراجہ کہتی ہے، ڈاکو آس پاس پھرتے ہیں، تمہیں کس چیز کا گھمنڈ ہے اس طرح گھوڑے لے پھرتی ہو؟ اقصیٰ خاتون کہتی ہے، تم بھی ایسا کر لو پرسکون رہو گی۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ کاراجہ کہتی ہے، سب کچھ جانتی ہوں، مگر یہ نہیں پتہ کہ شہزادے کی بیوی سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ سلامت رہے الپرسلان، جنہوں نے تمہیں ہمارے سر پر لا پٹایا ہے، مگر کاراجہ کون ہے میں بتا کر ہی رہوں گی۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، ساتھ ہی کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیجیے گا، تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔